بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک دن اس خواہش کا اظہار کیا کہ محل میں اتنے سارے عقل مندوں کے ساتھ ایک بے وقوف بھی ہونا چاہیے جو سب کے لیے تفریح کا باعث ہو۔ چنانچہ بڑی کوششوں کے بعد ایک بے وقوف کا انتخاب ہوا اور اس کے لیے ایک خاص قسم کا تاج بنوایا گیا۔ بادشاہ اس سے روزانہ چند ایک سوالات پوچھتا اور بے وقوف کے جوابات سن کر بادشاہ اور درباری خوب ہنستے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن بادشاہ سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ طبیبوں نے جواب دے دیا۔ بادشاہ نے اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اپنا آخری وقت بے وقوف کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کو طلب کر کے کہا کہ آج تم سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ بے وقوف نے سوال کیا، آپ اپنی موت کے بعد کہاں تشریف لے جائیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، اپنے مالک کے پاس۔ بے وقوف کا اگلا سوال تھا، آپ وہاں کتنے دن رہیں گے؟ بادشاہ نے کہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بے وقوف نے پوچھا، پھر تو آپ نے وہاں اپنے آرام اور قیام کے لیے بہترین انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ اس سوال پر حیران ہو گیا اور جواب دیا، نہیں، میں نے تو کوئی انتظام نہیں کیا۔ بے وقوف نے اپنے سر سے بے وقوفی کے تاج کو اتار کر بادشاہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، گستاخی معاف، میرے سے زیادہ آپ اس تاج کے حقدار ہیں۔ جہاں رہنا نہیں تھا وہاں اتنی بڑی سلطنت، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ کسی کے راز تلاش نہ کرو، اگر نظر آ جائے تو فاش نہ کرو۔ لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن قائل کرنا کہ انہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ کبھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اس کو چل نہ لو۔ عورت وہ بند کلی ہے جو اپنے مرد کی ذرا سی چاہت اور توجہ پا کر کھلے گلاب کی مانند مہکنے لگتی ہے۔ دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ میں آہستہ چلتا ہوں مگر میں کبھی پیچھے کی جانب نہیں جاتا۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا کہ تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دیا کرو جو تمہاری جیت پر تالیاں نہیں مارتے۔ زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، نہ جانے کب ہوا نکل جائے کچھ پتہ نہیں۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ تمہاری ہر وہ جیت اصل میں ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ 3 چیزیں احتیاط سے اٹھانا چاہیے، قلم، قدم اور قسم۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں
اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ اگر اللہ پہ چھوڑا تھا تو پریشان کیوں، اور اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں؟ جو عبادات اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہے۔ جہاں صداقت اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی ہی تمہاری بہترین دوست ہے۔ وہ کرو جو صحیح ہے، نہ کہ وہ جو آسان ہے۔ اپنی آواز اونچی مت کرو، اپنی دلیل کو بہتر کرو، اور لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جو آدمی ارادہ کر لیتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ سائل کو خالی نہ لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہے، نیچے رہنا ایک مرضی ہے۔ اچھی گفتگو کرنا اچھے خون کی پہچان ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ جو عبادات اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ جو مانگوں دے دیا کرے زندگی، کبھی تو میرے باپ جیسی بن کر دکھا۔ دلاسا دیتے ہوئے لوگ کیا سمجھ پاتے، ہم ایک شخص نہیں کائنات ہارے تھے۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اور محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کرو۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ کسی زمانے میں روزانہ رات کو باقاعدگی سے ابو کی ٹانگیں دباتا اور سر کی مالش کرتا تھا۔ پھر لیپ ٹاپ اور اینڈرائیڈ موبائل آیا اور اس فریضے کو گویا بھول ہی گیا۔ پچھلے دنوں ابا جی ایک لمبے سفر سے لوٹے تو تھکن کی وجہ سے چال میں کچھ لنگڑاہٹ سی محسوس ہوئی۔ نہ جانے کیوں دل میں خیال آیا اور ابا کی ٹانگیں دبانے بیٹھ گیا۔ ابا نے بس ایک سوال پوچھا، بیٹا موبائل تو ٹھیک ہے نا؟ یہ چند لفظوں کا ایک سوال نہیں، ہزاروں لفظوں پہ بھاری ایک نوحہ ہے۔ کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، انہیں سب نظر آتا ہے لیکن وہ کچھ کہتے نہیں۔ سوشل میڈیا میں غرق بچوں، اپنے والدین کو وقت دو، ان کے چہرے پڑھو، ان کے کہنے کا انتظار نہ کرو۔